برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند سروار اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ امت اور آل فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا الثقلین جد الحسن والحسین صاحب المشارق والمغارب غالب لا کل غالب مولانا علی بن ابی طالب ابو القاسم مصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة أعز البرية عليا فاوات بلند سروات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تمام تعریف اس خدا بند عالم کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا. وہ معبود برحق جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ معبود برحق جو ہر شے کو جس نے خلق کیا. وہ معبود برحق جو اتنا اختیار رکھتا ہے، چاہے تو امیر کو غریب، غریب کو امیر، بے شک امیر کو فقیر، بے شک فقیر کو سلطان، سلطان کو بادشاہ بنا سکتا بے ہے. شک وہ معبود برحق ہے جس نے ہمیں ولایت علی جیسا تحفہ، کربلا جیسی جنت اور فرش عزا جیسی نعمت عطا کی. بعد حمد و ثناء اللہ کے دو عالم اسی خدا کا نبی، ہمارا اور آپ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. نبی نے فرمایا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ مجھے فاطمہ عزیز ہے. کنیزہ نے فاطمہ ذرا رسول خدا شہزادی زہرا سے بے پناہ محبت کرتے تھے. کبھی فرماتے فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کنیزہ نے فاطمہ ذرا ایک باپ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور رسول اپنی بیٹی سے بے پناہ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کنیزہ نے فاطمہ زہرا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ کا معیار، مقام رسول خدا کی نظر میں کیا تھا. کنیزہ نے فاطمہ زہرا یہ وہی رسول ہے جو جب کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں شہزادی زہرا سے ملاقات کرتے، لیکن جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے شہزادی زہرا سے ملاقات کرتے. یہ جملے کا احساس کیجیے گا. آپ نے دیکھا ہے جب باپ پردیس جاتا ہے نا سب سے ملاقات کرتا ہے، لیکن آخری ملاقات اپنی بیٹی سے کرتا ہے. کچھ وقت زیادہ دیتا ہے اور کہتا ہے میری لاڈلی رونا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، میں جا تو رہا ہوں لیکن واپس آؤں گا. کنیزہ نے فاطمہ زہرا لیکن جب وہی باپ پردیس سے واپس لوٹ کر آتا سب سے پہلے گھر میں سب ممبر کو دیکھتا ہے لیکن ملاقات سب سے پہلے بیٹی سے کرتا ہے. سینے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو لگاتا ہے. کیوں؟ بیٹی کی محبت سب سے الگ ہوتی ہے کنیزہ نے فاطمہ زہرا. اور ذہن میں رکھیے گا رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اس دور میں جب
کرتی ہے. بے شک یہی وجہ ہے کنیزان فاطمہ زہرا کہ رسول شہزادی زہرا کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن الگ احترام ہوتا تھا شہزادی زہرا کا. بیداری ہے میں نہیں دیکھتی، مجمع زیادہ یا کم، سماعت غدیری ہونا چاہیے. بے شک اگر غدیری سماعت والے 50 بھی ہو نا، 1000 پر بھاری پڑ جاتے ہیں. بے شک کنیزان فاطمہ زہرا جس کی تعظیم کے لیے بادشاہ کھڑا ہو اسے رسول کہتے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے شہنشاہ کھڑا ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے امیر کھڑا ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی تعظیم کے لیے کائنات کھڑی ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعظیم کے لیے خود محمد کھڑا ہو جائے. کنیزان فاطمہ زہرا معیار زہرا پہچانیے. زہرا کا معیار کیا ہے، زہرا کا کردار کیا ہے، آئیے بتاؤ. خوش نصیب ہے ایام فاطمی میں اس وقت آپ فرش عزا پہ موجود ہیں. ہر کسی کو فرش عزا پر آنا نصیب نہیں ہوتا. جس کا نام فہرست عزادار میں زہرا لکھ دے وہی آتا ہے. آج آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ رسول نے کہا مخلوقات میں سب سے زیادہ عزیز مجھے فاطمہ ہے. اور یہی شہزادی زہرا نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ جب جمعہ کا دن آتا تھا تو شہزادی اپنے غلام سے کہتی تھی کہ چھت پر جاؤ. غلام نے کہا شہزادی کیوں؟ کہ جمعہ کا دن ہے، جب آدھا سورج ڈوب جائے تو مجھے بتاؤ، خبر کرو تاکہ میں لوگوں کے حق میں دعا کروں، پھر اپنے حق میں دعا کرو. شہزادی نے بتا دیا کہ جب بھی دعا کرو تو اپنے لیے بعد میں، باقیوں کے لیے پہلے. کیوں؟ کیونکہ کنیزان فاطمہ زہرا جب کوئی انسان کسی اور کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے زہرا بحیثیت بیٹی بہترین کردار ہے شہزادی کا. اگر آج کی بیٹیاں کہیں ہمیں کوئی رول ماڈل چاہیے تو میں ایک ہی جملہ کہوں گی، خاتون کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کا نام ہے زہرا. اگر چاہتی ہے بہترین بیٹی بنے سیرت فاطمی پر عمل کرے، چاہتی ہے بہترین زوجہ بنے تو بھی سیرت فاطمی پر عمل کرے، اگر چاہتی ہے بہترین ماں بنے تو بھی سیرت فاطمی پر عمل کرے. کنیزان فاطمہ زہرا شہزادی زہرا کمسنی میں بھی اپنے بابا کا دفاع کرتی تھی. کیسے؟ جب باہر والے تدبیر بناتے تھے کہ اس طرح سے اذیت دیں گے، شہزادی کو جیسے ہی خبر ملتی تھی فوراً اپنے بابا کے پاس آتی تھی، بابا فلاں شخص یہ تدبیر کر رہا ہے آپ کو اذیت دینے کے لیے. باپ تھک کر گھر میں آتا ہے. آج کے معاشرے میں باپ کب آ کر کہاں چلا جائے بیٹیوں کو خبر نہیں ہوتی. کیوں؟ ہاتھوں میں موبائل، واٹس ایپ آن، ٹویٹر آن، فیس بک، انسٹاگرام، نہیں خبر بابا آیا ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن کنیزان فاطمہ زہرا جب رسول خدا گھر میں آتے تھے تو اس وقت شہزادی زہرا پیشانی کا بوسہ لیتی تھی، گرد و غبار صاف کرتی تھی، پانی کا جام دیتی تھی، سینے سے لگ جاتی تھی. شہزادی بتا رہی ہے اگر بیٹی ہو تو باپ کا احترام کرو، باپ کی اطاعت کرو. جو باپ کی اطاعت کرتا ہے پھر وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا، دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے. کنیزان فاطمہ زہرا شہزادی بتا رہی اگر بحیثیت بیٹی مجھے دیکھو گے تو بھی بہترین پاؤ گے. اور یہ وہ در ہے کہ جہاں رسول آتے تھے تو سلام کرتے تھے. ہم اگر کربلا چلے جائیں تو سب سے
بوسہ لیتے ہیں. جنت البقیع چلے جائیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. کنیزہ فاطمہ زہرا کتنے کمال کے ہیں وہ غلام جو در زہرا پہ رہتے تھے. سلمان فضا اور ذہن میں رکھیے گا جو در زہرا کے غلام ہوتے ہیں وہ کب جنت سے روٹیاں منگوا لے پتہ نہیں چلتا. اب خطابت کا بہت بڑا جملہ کہنے لگی ہوں کنیزہ فاطمہ زہرا. جناب سلمان بی بی زہرا کے در پر آتے تھے تو ہمیشہ بوسہ دیتے تھے. ہمیشہ در زہرا پر آتے تو در کا بوسہ لیتے, دہلیز کا بوسہ لیتے. لوگوں نے کہا سلمان پاگل ہو گیا ہے, یہ در ہے کوئی سدرۃ المنتہا نہیں. سلمان پاگل ہو گیا ہے, یہ در ہے سدرۃ المنتہا نہیں کہ یوں بوسہ لیتا ہے. مسکرا کے کہا تم نے پہچانا ہی نہیں, سدرۃ المنتہا اور ہے, در زہرا اور ہے. کہا سلمان در زہرا ہمیں بھی معلوم ہے لیکن کیوں بوسہ لیتا ہے؟ سدرۃ المنتہا نہیں ہے, یہ در زہرا ہے. سلمان نے مسکرا کے کہا اب میں تمہیں بتاؤں سدرۃ المنتہا کیا ہے, در زہرا کیا ہے. سدرۃ المنتہا کیا ہے, در زہرا کیا ہے. سلمان نے مسکرا کے کہا جہاں جانے سے پہلے جبرائیل رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, اور جہاں جانے سے پہلے رسولوں کا سردار جھک جائے اسے در سجدہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ ولایت, علی ولی اللہ. نعرہ ولایت, علی ولی اللہ. حیدری, حیدری, علی حق بے شک. تو کنیزہ فاطمہ زہرا اب سمجھ میں آیا کہ در زہرا ہے کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے جب علی کا شیعہ بولتا ہے تو ہر کوئی ڈر جاتا ہے. جناب سلمان نے بتا دیا کہ در زہرا ہے کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے, ممکن ہی نہیں ہر قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. کمبر اور عمار بھی جیون بھر لوگوں مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو در زہرا پہ آ جائیں ان کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے. ابھی میں نے جناب سلمان کی زبانی سنایا در زہرا ہے کیا. آئیے ایک دلیل دوں. جناب ابراہیم کبھی بھی بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ فرشتے آ گئے مہمان بن کر, کہا در ابراہیم پر. جناب ابراہیم نے دسترخوان لگایا, کہا کھانا نوش فرماؤ. کہا ہمیں بھوک نہیں ہے, بھوک محسوس ہوتی ہی نہیں ہے. کہا بتاؤ کیا تم انسان نہیں؟ کہا ہم انسان نہیں, ہم فرشتے ہیں. بتائیے گا ہم انسان نہیں, ہم فرشتے ہیں. لیکن یہی فرشتے جب در زہرا پر آتے اور سوال ہوتا آنے والے کون, کہ میں فقیر, میں مسکین, میں غریب, اور آتے کس لیے تھے؟ روٹیاں لینے کے لیے. میں کہوں گی فرشتوں ہو تو فرشتے, بھوک لگتی نہیں, روٹی لینے کے لیے آتے ہو. جب ابراہیم نے کہا تو تم نے کہہ دیا ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک محسوس نہیں ہوتی, لیکن تم نے بتا تو دیا ہم فرشتے ہیں. لیکن جب در زہرا پر سوال ہوا آنے والے کون, تو کہا غریب, مسکین, فقیر. پھر فرشتوں وجہ کیا ہے؟
صدقے میں، حیات بھی ملتی ہے تو زہرا کے صدقے میں۔ اگر تقدیر میں کچھ بھی نہ ہو تو درے زہرا پر آ جاؤ، کیوں؟ جہاں تقدیر آ کر بے بس ہو جائے اسے درے زہرا کہتے ہیں۔ صلوات محمد۔ کونین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر علی علی، کونین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر علی علی، جس پھول کی خوشبو زہرا ہے وہ پھول ہمارا، علی علی، مغرب سے لے کر مشرق تک سلطان ہمارا، علی علی، میرے سینے پہ ماتم سرور ہے میرے سینے کے اندر، علی علی، میرا دین مثال پیمبر ہے میرے نبی کا نعرہ، علی علی، میرے نبی کا نعرہ، علی علی، نعرے حیدری حیدری بھائی محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یعنی کنیزہ نے فاطمہ زہرا جو درے زہرا پر آ جائے، لیکن ٹھہر کے یہاں ایک ہدایت کا نقطہ دوں گی، اگر دل میں اتار لیا تو زندگی کامیاب ہے، اگر اپنے آپ کو کنیزہ زہرا کہتی ہے تو پھر گفتار بھی فاطمی رکھے، رفتار بھی فاطمی رکھے، مزاج بھی فاطمی رکھے، اخلاق بھی فاطمی رکھے، محبت بھی فاطمی رکھے، ظاہر بھی فاطمی رکھے، باطن بھی فاطمی رکھے۔ حقیقتاً جب کوئی اپنے آپ کو حقیقی فاطمی بنا لیتا ہے تو وہ فرش عزا پر کنیزہ زہرا کو بعد میں دیکھتا ہے، جناب زہرا کو پہلے دیکھتا ہے۔ اپنے معیار کو بلند رکھے، اپنے کردار کو بلند رکھے۔ اور زمانہ کہتا ہے نماز پڑھ لیا جنت مل جائے گی، رضی اللہ بن جائیں گے، روزہ رکھ لیا رضی اللہ بن جائیں گے۔ کوئی کتنا بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے یا عمرہ کو انجام دے یا زکات دے یا غریبوں کی مدد کرے، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کیا مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ میں اس کو کہوں گی جسے کہو کہ رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے اس سے بطول راضی ہو، جس سے بطول راضی ہو جائے وہی رضی اللہ ہو سکتا ہے۔ اور کنیزہ فاطمہ زہرا خمسہ مجالس کا پہلا دن ہے، چاہوں گی کہ ایک تحفہ آپ سبھی تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے، مشکل میں مبتلا ہے، روزی میں تنگی ہے، رزق کے راستے میں رکاوٹ ہے، دعا مستجاب نہیں ہوتی، بیماری مرض لا علاج ہے، مرض لا علاج میں شفا نہیں ہے، تو کنیزہ فاطمہ زہرا بڑے بڑے عالم 3 بار صلوات پڑھ کر 14 بار کہتے تھے بحق فاطمۃ الزہرا، صلی اللہ محمد وعلی، اور 3 بار صلوات پڑھتے تھے، اور امام رضا کو شہزادی زہرا کے وجود کا وسیلہ دیتے تھے، دعاؤں کا اس بات قبول ہوتی تھی۔ لیکن پھر کہوں گی بشرط یہ کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ کنیزہ فاطمہ زہرا اس عمل کو انجام دے، پھر دیکھے کہ زندگی میں خوشی کیسے آتی ہے، پریشانی کیسے دور ہوتی ہے۔ کیوں کنیزہ فاطمہ زہرا بی بی فاطمۃ الزہرا کا نام انسان کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ جب ایک ایرانی جوان سے پوچھا گیا کہ دشمن کے ٹینک کو بلاسٹ کرنے کے لیے ٹینک کا جو چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اس میں بم یا گولی جانا ضروری ہوتی ہے، ٹینک بہت دور ہوتا ہے، پھر بھی تم ٹینک کو بلاسٹ کر دیتے ہو، یہ تو تمہارے نشانے کا کمال ہے۔ چاہنے والے مسکرا کے کہنا نا یہ میرے نشانوں کا کمال نہیں ہے، تو پھر کیسا کمال ہے؟ کہ جب بھی ہم کوئی حملہ کرنا
پہنچانا زہرا کا کام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کنیزان فاطمہ ذرا آج بھی لبنان والے اگر کچھ پائے بھی کرتے ہیں نا تو نام زہرا ضرور لیتے ہیں. اور ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، سیدہ کے چاہنے والے علی کے عاشق کبھی بھی گھبراتے نہیں. اسی لیے فلسطین کے لیے کوئی کھڑا ہو نہ ہو، لیکن ایران کھڑا ہے، لبنان کھڑا ہے، حسن نصر اللہ کھڑے ہیں، آیت اللہ خامنائی کھڑے ہیں، آیت اللہ سستانی کھڑے ہیں. کیوں؟ یہ کھڑے ہو کر بتا رہے زمانے والوں ہم ڈرتے نہیں، چاہے پہلے کا یزید ہو یا ابھی کا یزید ہو، ہم کبھی بھی گھبراتے نہیں. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت اور دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار لعنت. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل اسی لیے کہا جاتا ہے کنیزان فاطمہ ذرا جو علی کے عاشق ہو وہ ہر کسی کی مدد کرتے. کیوں؟ مولا نے فرمایا نا مظلوموں کے درد کو محسوس کرو اور مظلوموں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے آج بھی علی کے عاشق کھڑے ہیں. اور میں ٹھہر کے کہوں گی پھر کوئی مشکل ہو نام زہرا لے کر تو دیکھو، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اور کیا کہنا وجود زہرا ہے کیا؟ عرب کے لوگ کبھی بھی ماں کے ہونے پہ فخر نہیں کرتے تھے. جب بھی فخر کرتے تھے اپنے باپ کے نام کو میدان میں لیتے تھے. واحد مولا حسین ہے جو میدان جنگ سرزمین کربلا آئے تو رجب پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے مولا نے کہا کیا انا ابن مصطفیٰ، انا ابن علی مرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. اجب نہ کہ میں سوال کروں مولا حسین رسول کا نام لے لیا، بابا کا نام لے لیا، زہرا کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ لوگ ماں کا نام لیتے ہوئے فخر محسوس نہیں کرتے تھے. اجب نہ کہ میں کہوں مولا حسین آپ نے نام کیوں لیا؟ اجب نہ کہ مولا حسین کہتے تجھے نہیں معلوم میں نے ماں کا نام لے کر فخر اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ ماں کے مد مقابل کسی کو کھڑا نہ کرنا. کیوں؟ تمہاری مائیں اور ہے، حسین کی ماں حسین کی ماں کا کردار اور ہے، حسین کی ماں کا اخلاق اور ہے. یہی وجہ ہے کہ شہزادی زہرا کے در پر جو بھی آتا تھا کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. اور شہزادی کو عبادت بے پناہ پسند تھی. اور کنیزان فاطمہ ذرا اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ غریب کوئی ہے تو وہ شہزادی زہرا ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ آپ کربلا جائیں ساری رات روئیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا بیدار. آپ سامرا جائیں، آپ وہاں گریا کیجئے، کوئی نہیں کہے گا کہ مت رو. آپ کاظمین جائیں، وہاں گریا کیجئے، کوئی نہیں کہے گا مت رو. آپ مشہد جائیں اور زری کو دیکھ کر روئے، کوئی نہیں کہے گا مت رو. آپ مدینہ چلی جائے اور جنت البقیع کو دیکھ کر گریا کرے، 10 لوگ آ کر کہیں گے بدعت، شرک، حرام. کنیزان فاطمہ زہرا شہزادی زہرا کے رونے پر کل پہرا تھا، آج عزادار کے رونے پہ پہرا. دوران فضائل ہی کتنوں کی آنکھوں میں اشک تھا، ابھی بھی کتنوں کی آنکھیں نم ہیں. کیوں؟ آپ کے وجود میں زہرا کی غربت کا
एहसास करनी गुरबत ज़हरा क्या है। कनीज़ा में फातिमा ज़हरा इसलिए कहती हूँ, माँ सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसास करती है बेटी का, मोहब्बत अगर करती है अपनी बेटी से भी और अपनी बेटी से भी। लेकिन मैं एक जुमला कहती, अगर बेटा परदेश में हो और माँ को खबर हो जाए ना कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया है, माँ गरीबों की तरह बैठ कर एक सवाल करती है, मेरे बेटे को किसी ने पानी पिलाया और सुन लिया तो बर्दाश्त नहीं होता। मेरे छठे इमाम ने फरमाया कि जब महशर में दादी ज़हरा आएंगी, आवाज़ रब्बुल इज़्ज़त आएगी, ज़हरा आप जो मांगोगी दूंगा। शहज़ादी ज़हरा रो के कहेगी, परवरदिगारा मुझे मेरे कोयले बेटे की शहादत दिखा दे। सबसे पहले हसन के औरत की शहादत दिखाई जाएगी। शहज़ादी ज़हरा उस वक्त देखेंगी और जैसे ही हसन के मुंह से जिगर के टुकड़े जमीन पर गिरेंगे ना, उस वक्त दादी ज़हरा रो के कहेगी, बाबा मेरा हसन गरीब है,
रजा गिरा पत्नियां कैद गई लेकिन शिविर में सकीना को पुश्ते शिविर से जमीन पर गिराया सकीना ने पहले पे हाथ रखेगा सकीना की ज़हरा की तस्वीर सकीना की तस्वीर इबादत को कबूल करना है परवरदिगार जहाँ जहाँ हमारे पान हुसैन हैं उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना परवरदिगार जो भी औलाद है उन्हें औलाद गरीबा इनायत करना परवरदिगार जितने भी अज़ादार ईरान इराक सीरिया की ज़ियारत की आरज़ू रखते हैं उनकी आरज़ुओं को कबूल करना परवरदिगार जल्द अज जल्द वक्त की ईमान को ज़बूर करना और उनके अमान और इंसानों में शुमार करना वक़ना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।